بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ عالیہ ممتاز بیگم کی لاکھوں میں ایک پسند تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے بابر کے لیے پسند کی تھی۔ نہ جانے کتنے گھرانوں کی لڑکیاں مسترد کرتے ہوئے عالیہ ان کا انتخاب تھی۔ انہوں نے بابر کو تصویر دکھائی تو اس نے بھی فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ بقول ممتاز بیگم کے کہ لڑکی چاند کا ٹکڑا ہے، آخر شادی کی تاریخ طے پائے گی۔ ممتاز کی ایک ہی بیٹی رمشا تھی، رمشا کی بھی بات لگی ہوئی تھی، سو انہوں نے اس کی رخصتی بابر کی شادی کے دن ہی رکھ لی۔ اس طرح اپنی ایک بیٹی رخصت کر کے دوسرے کی بیٹی اپنے گھر لے آئی۔ وہ عالیہ کے گھر آنے سے کافی خوش تھی۔ جو بھی دلہن کو دیکھتا تو ان کے انتخاب نظر کی خوب تعریفیں کرتا، جن پر وہ پھولے نہیں سماتی۔ شادی کا کچھ عرصہ بہت اچھے سے گزرا، پھر وہی ہوا جو عام گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان ہو جاتا ہے۔ کل تک چاند کا ٹکڑا آج ممتاز بیگم کے لیے بھوسی ٹکڑا ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ عالیہ کے میکے والے اس سے ملنے کے لیے آئے۔ انہیں دیکھ کر ممتاز بیگم نے منہ بنایا اور دل میں بولی، لو اب آگے اس کے سگے، اب دیکھو خوب ہوتی ہے برائیاں۔ عالیہ نے بھی ان کی آؤ بگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ برتن کم پڑ گئے تھے تو اس نے اپنے جہیز کے برتنوں کے علاوہ گھر کے دوسرے برتن بھی استعمال کر لیے۔ اس وقت تو ممتاز بیگم نے اسے کچھ نہ کہا، پر مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اپنی بہو پر برس پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئے میرے برتن استعمال کرنے کی؟ کیا جہیز میں 4 جوڑوں کے علاوہ برتن بھی 4 لائی تھی؟ ارے امی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو صرف برتن استعمال کرنے پر اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہنگامہ تو میں کرتی ہوں، تم تو معصوم پری بنی رہتی ہو۔ مجھے پتا ہے اپنے سگو سے میری کیسی برائیاں کی ہوگی، خوب پھوڑے ہوں گے دل کے پھپھولے۔ تو آپ کون سا میری تعریفیں کرتی ہیں؟ مجھے پتا ہے پورے محلے میں میری برائیاں کرتی پھرتی ہیں۔ اسی دوران گھر کا دروازہ کھلا اور ان کی پڑوسن خالہ خیرن گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، ارے کیا ہو گیا ممتاز؟ تمہارے گھر سے شور کی آواز سن کر فوراً بھاگی آئی۔ دیکھا تو نے خیرن، کیسی زبان چلتی ہے اس کی، بالکل کینچی کی طرح۔ خیرن بولی، ہاں دیکھ بھی رہی ہوں اور سن بھی رہی ہوں۔ ہاں اب تو کرو گی طرفداری ان کی؟ عالیہ غصے سے بولی۔ عالیہ کے بگڑتے تیور دیکھ کر وہ الٹے پاؤں پلٹتے ہوئے بولی، بھئی ممتاز میں تو چلی، تم جانو اور تمہاری بہو جانے، میں کیوں مفت میں بدنام ہوں منی کی طرح ڈارلنگ تیرے لیے؟ وہ بھی غصے میں نہ جانے کیا کیا بولتے ہوئے چلی گئی، جبکہ عالیہ بھی غصے میں اپنی کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ شام کو بابر تھکا ہارا آیا۔ ابھی اس نے قدم گھر کے اندر ہی رکھے تھے کہ ممتاز بیگم اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ میں کہتی ہوں سمجھا لے اپنی بیوی کو۔ ارے کیا ہو گیا اماں، مجھے اندر تو آ لینے دو، بابر بولا۔ ارے آج وہ میرے سے خوب لڑی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو خیرن کو بلا کر پوچھ لے۔ اماں تحمل سے، ابھی تھکا ہارا آیا ہوں، 2 گھڑی سانس تو لینے دے۔ ہاں تو سانسیں لیے جا، چاہے میری سانسیں بند ہو جائیں۔ اسی دوران عالیہ اپنی ساس کا شور شرابہ سن کر کمرے سے باہر آئی اور بولی، دیکھیں آپ امی خامخواہ مجھ سے الجھتی رہتی ہیں، میں نے بھی بہت برداشت کر لیا، اب آپ میرے لیے رہنے کے الگ گھر کا بندوبست کریں۔ یہ دیکھو ابھی آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور الگ گھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ممتاز چیختے ہوئے بولی، اوہو عالیہ تم تو چپ ہو جاؤ، دن بھر دفتر میں سر کھپاؤ اور گھر آ کر بھی سکون نہیں ہے، تم چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں اپنے چلا گیا، اس کے پیچھے عالیہ بھی چلی گئی۔ ممتاز بیگم چیختے ہوئے بولی، ہاں کمرے میں جا کر اچھی طرح سمجھا دے اس کو۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رمشا کو گھر میں داخل ہو کر دیکھ کر ممتاز بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے بڑے دن بعد، اماں کی یاد آئی اب؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، بس اماں کیا کروں، بڑی مشکل سے آئی ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ ممتاز بیگم فکر مندانہ انداز میں بولی، ارے کیا بتاؤں، میری ساس نے تو میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، روز روز کی چک چک سے میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ وہ بولی، ارے میں بھی اپنی بہو سے تنگ آ گئی ہوں، نہ جانے کون سی گڑی تھی جب میں نے اسے پسند کیا تھا۔ اماں پہلے تو تم بڑی تعریفیں کرتی تھی، اب کیا ہو گیا؟
ارے پہلے کہاں پتہ چلتا ہے انسان کا اصل رنگ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، شروع میں تو سب اچھا ہی ہوتا ہے۔ پر تو سنا کیا ہو گیا ساس کے ساتھ؟ بس اماں، روز روز کے جھگڑوں سے تو میں تنگ آ گئی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا کروں۔ ارے اپنے شوہر سے بول کے مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، کسی دوسرے گھر کا بندوبست کرے۔ ہاں اماں، کہہ تو ٹھیک رہی ہے، میں آج ہی جا کر بات کرتی ہوں ان سے۔ نہیں نہیں، آج بات نہ کرنا، ورنہ وہ سمجھے گا کہ اماں نے سکھا کر بھیجا ہے، کچھ دن بعد کہنا۔ ہاں اماں تو ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خلاؤں میں گھورنے لگی۔ سبزی والا، سبزی والا، سبزی والے کی آواز پر خالہ حیرن باہر نکلی۔ اے ٹماٹر کتنے کے دیے؟ 90 روپے کلو اماں۔ 90 روپے؟ ارے اتنے مہنگے ہو گئے ٹماٹر؟ غریب انسان ایک سبزی ہی کھا لیتا تھا، وہ بھی مہنگی کر دی۔ کیا کرے اماں، اوپر سے ہی مہنگا آ رہا ہے۔ نہیں بھائی، 80 روپے کلو۔ نہیں اماں، 80 روپے تو نہیں، چلے 85 دے دے۔ اچھا پھر دے دے 1 کلو۔ سبزی والا ٹماٹر ٹٹولنے لگا۔ اسی دوران عالیہ اپنے گھر سے نکلی کہیں جانے کے لیے۔ حیرن کی اس پر نظر گئی تو وہ فوراً بولی، اور دیکھنا ٹماٹر اچھے ہوں، گلے سڑے نہیں، ایسا نہ ہو اوپر اوپر اچھے رکھ دے اور نیچے سے گلے سڑے ہوں، جس طرح آج کل لوگ شروع میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں پر بعد میں اپنا اصل روپ دکھاتے ہیں۔ عالیہ نے یہ سنا تو گھور کر حیرن کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ٹماٹر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ حیرن نے ٹماٹر گھر جا کر رکھے اور فوراً ممتاز سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ حیرن کو دیکھ کر ممتاز بولی، آؤ حیرن آؤ، آؤ بیٹھو۔ حیرن بیٹھے ہوئے بولی، ارے تمہاری بہو کہاں گئی ہے؟ میں نے اسے جاتے دیکھا تو فوراً تم سے ملنے آ گئی، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے سچی بات ہے مجھ سے آیا نہیں جاتا۔ وہ بولی، بس بہن اپنی اماں سے ملنے گئی ہے، اور تجھے پتا ہے کمبخت ماری نے میرے بیٹے سے الگ گھر لینے کی فرمائش کر دی۔ اچھا، بڑی چالاک نکلی کل موہی۔ حیرن اپنی تھوڑی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اچھا رمشا کی سنا، اپنے گھر میں خوش تو ہے نا؟ ارے بہن کیا بتاؤں، اس کی ساس نے تو اس کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، میں نے اسے بول دیا ہے کہ اپنے شوہر سے الگ گھر رہنے کی ضد کرے۔ ہاں بہن تو نے ٹھیک کہا ہے، اس کو حق ہے اس کا الگ گھر رہنے کا، بس رمشا کی طرف سے ذرا پریشانی ہے، اوپر سے میری بہو نے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے، نہ جانے کب نجات ملے گی اس سے۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ اچھا وہ کیا؟ ممتاز بیگم تجسس بھرے لہجے میں بولی، میں ایک بابا کو جانتی ہوں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، آنن فانن میں اس کا کام کر دیں گے، کالے جادو کے ماہر ہیں۔ کیا کالا جادو کے ماہر؟ ایسا کر مجھے بھی پھر لے چل اس کے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، آج ہی چلتے ہیں، تیری بہو بھی گھر پر نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ممتاز بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حیرن اور ممتاز نے کالے جادو کے لیے بابا کے آستانے جانے کا پروگرام بنایا، اور پھر کچھ گھنٹے بعد وہ دونوں اس بابا کے آستانے پہنچ گئے۔ وہاں مرد اور عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ بڑی دیر بعد آخر ان کا نمبر آیا، وہ کمرے میں داخل ہوئی، کمرہ اگربتی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہاں بابا آنکھیں بند کیے جھومتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں بڑے احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر آنکھیں بند رہنے کے بعد اچانک بابا نے آنکھیں کھولی اور بولا، بول بچی، کیا دکھ ہے تیرے سینے میں، سب بگل دے۔ ممتاز بیگم بولی، بابا دراصل میں اپنی بہو سے بہت پریشان ہوں، بس چاہتی ہوں کسی طرح اس سے مجھے نجات مل جائے۔ بابا بولا، مٹی کا دیر کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ بابا جلال میں آتے ہوئے بولا، بس بابا اب تو بس آپ کا ہی سہارا ہے، آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ 3 دن بعد آنا ہمارے پاس، پھر ہم بتائیں گے تمہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے واپس آنکھیں بند کر لی۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھی اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ ٹھیک 3 دن بعد دونوں پھر بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بابا بولا، دیکھو سب سے خطرناک مار پیار کی ہوتی ہے، دشمن کو ہمیشہ پیار کی مار دو۔ میں کچھ سمجھی نہیں بابا۔ ممتاز بیگم بولی، دیکھو تم نے اسے لڑ کر دیکھ لیا، روز زور زبردستی کر لی، مگر وہ پھر بھی تمہارے گلے کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے میٹھی بنو، پھر دیکھو کتنے پیار سے یہ کانٹا تم سے دور ہوتا ہے۔ دیکھو اپنا رویہ بدلو، پیار سے پیش آؤ اور پھر اپنا وار کاٹ دو۔ تم کل میرے پاس کچھ دیسی انڈے لانا، اس پر میں اپنا کالا علم کروں گا، بس کسی طرح اسے روز وہ انڈا کھلانا ہے، پھر دیکھنا انڈے کا کمال۔ ٹھیک ہے بابا، میں کل ہی انڈے لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلی گئی اور پھر دوسرے دن انڈے لے کر بابا کے آستانے پہنچ گئی۔ بابا نے تھوڑی دیر ان انڈوں پر کچھ عمل کیا اور پھر ان انڈوں پر ایک مخصوص باریک سا ایک نشان لگایا اور بولا، ان انڈوں پر میں نے ایک باریک سی نشانی لگائی ہے،
صرف پہچان کے لیے، تاکہ تم وہ صرف نشان والا انڈا ہی کھلا سکو۔ اس نے انڈے احتیاط سے رکھے اور بابا کو نذرانہ دے کر ان کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے گھر لوٹ گئے۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے وہ انڈے چھپائے، پھر وہ ترکیب سوچنے لگی کہ کس طرح اپنی بہو سے ایسے پیش آئے کہ اسے کسی قسم کا شک بھی نہ ہو اور اس کا کام بھی ہو جائے۔ کافی دن ہو گئے تھے رمشا اپنی ماں سے ملنے نہیں آئی تھی۔ ممتاز کو تشویش لاحق ہوئی تو وہ اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ رمشا اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور کافی بیمار نظر آ رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کچھ نہیں امی، کچھ دنوں سے طبیعت کچھ خراب سی ہے۔ تمہاری ساس تیرا خیال تو نہیں رکھ رہی ہوں گی نا؟ نہیں امی، اب وہ بدل گئی ہیں، میرا خیال بھی رکھ رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ارے تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ ممتاز پلنگ کے پاس اس کا ناشتہ رکھا ہوا دیکھ کر بولی، چل اٹھ میں کرا دوں ناشتہ۔ یہ کہہ کر اس نے ٹرے اٹھائی جس میں چائے، ڈبل روٹی اور انڈا رکھا ہوا تھا۔ رمشا بڑی مشکلوں سے اٹھ پائی۔ ممتاز ڈبل روٹی چائے میں بھگو کر اسے کھلانے لگی، پھر اس نے انڈا اٹھایا جو ابلا ہوا تھا، وہ اس کا چھلکا اتارنے لگی کہ اچانک اس کے ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، کیونکہ اس انڈے کے چھلکے پر بالکل ایسا ہی نشان لگا ہوا تھا جیسا وہ اپنی بہو کے لیے بابا سے کالا جادو کروا کر لائی تھی۔ یہ انڈا کہاں سے آیا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولی، ارے یہ تو میری ساس مجھے روز بڑی محبت سے کھلاتی ہیں، وہی لائی تھی۔ بہت بدل گئی ہیں، مجھ سے بڑا پیار کرنے لگی ہیں۔ ممتاز بیگم گمسم خلاؤں میں گھورنے لگی۔ اس کی زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ جو کرنے جا رہی تھی، آج کسی نے وہی اس کی بیٹی کے ساتھ کر دیا تھا۔ اگر کسی دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا جائے تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کسی کالے جادو جیسے برے فعل کا کوئی مرتکب ہو سکتا ہے۔ پیار ہی ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ممتاز کو یہ بات کافی دیر سے سمجھ آئی۔ اس نے وہ انڈا پھینکا اور اسے ہدایت کی کہ کسی بھی صورت ساس کے ہاتھوں دوبارہ انڈا نہ کھائے۔ پھر اس نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ وہ سارے انڈے پھینک کر کالا جادو کے بجائے اپنی بیٹی جیسی بہو کو پیار کے جادو سے جیت